نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الواقعہ، سبق نمبر 277، آیت نمبر 1 سے 40 تک، لیسن نمبر 277، آیت نمبر 1 to 40۔ لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا، جب، وقعت، واقع ہو جائے گی، الواقعہ، واقع ہونے والی یعنی قیامت، لیسا، نہیں ہے، لوقعتها، اس کا واقع ہونا، کاذبہ، کوئی جھوٹ، خافضۃ، پست کرنے والی ہے، رافعہ، اونچا کرنے والی ہے، اذا رجت الارض، جب ہلائی جائے گی زمین، رجن، ہلایا جانا، وبست الجبال، اور اڑا دیے جائیں گے پہاڑ، بسن، اڑا دیا جانا، فکانت، تو ہو جائیں گے، ہباءً، باریک خاک، گرد و غبار، منبثاً، منتشر، اڑتا ہوا، پراگندہ، وکنتم، اور ہو جاؤ گے تم، ازواجن، جماعتوں میں، گروہوں میں، ثلاثہ، تین، فاصحاب المیمنۃ، پس دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنۃ، کیا ہیں دائیں ہاتھ والے، واصحاب المشأمۃ، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمۃ، کیا ہیں بائیں ہاتھ والے، والسابقون، اور آگے بڑھنے والے، السابقون، آگے بڑھنے والے ہیں، اولئک المقربون، یہی نزدیکی حاصل کرنے والے ہیں، یہی لوگ قرب حاصل کرنے والے ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغوں میں، ثلۃ، ایک بڑا گروہ ہے، من الاولین، اگلے لوگوں میں سے، وقلیل، اور تھوڑے ہیں، من الآخرین، پچھلوں میں سے، علی سرر، اوپر تختوں کے ہوں گے، موضونۃ، بنے ہوئے یا سونے کی تاروں سے بنے ہوئے، متکئین علیہا، ان پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے، یطوف، گردش کر رہے ہوں گے، علیہم، ان پر، ولدان، لڑکے، مخلدون، ہمیشہ رہنے والے، باکواب، ساتھ پیالوں کے، واباریق، اور ساتھ جگ کے، وکأس، اور ساغر، من معین، بہتی شراب سے، پر، یا بہتی شراب کے، لا یصدعون عنہا، نہ سر دکھائے جائیں گے اس سے، ولا ینزفون، اور نہ وہ بے جا بولیں گے، وفاکہۃ، اور پھل،
مما اس میں سے جو، یتخیرون وہ چن لیں گے، ولحم طیر اور پرندوں کا گوشت، مما یشتہون اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے، وحور عین اور حوریں بڑی آنکھوں والی، کامثال اللؤلؤ المکنون کا مانند امثال مثالوں کے، اللؤلؤ موتی، المکنون چھپے ہوئے موتیوں کی طرح، جزاءً بدلہ ہے، بما کانوا ساتھ اس کے جو، یعملون وہ عمل کرتے تھے، لا یسمعون نہ وہ سنیں گے، فیہا اس میں، لغون کوئی لغو بات، ولا تأثیما اور نہ کوئی گناہ کی بات، الا مگر، قیلن بات، سلامن سلام کی ہوگی، سلامن سلام ہوگا، واصحاب الیمین اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین کیا ہیں دائیں ہاتھ والے، فی سدرن بیریوں میں، مخضودن بغیر کانٹوں کے، وطلحن اور کیلے، مندودن تہ بتہ، وظلن اور سائے، ممدودن لمبے، وماءن اور پانی، مسکوبن بہتا ہوا، اوپر سے نیچے گرتا ہوا، وفاکہتن اور پھل، کثیرتن بہت سے، لا مقطوعتن نہ ختم ہونے والے، ولا ممنوعتن اور نہ روکے جانے والے، وفرشن اور نشست گاہیں، مرفوعتن اونچی، انا بے شک ہم نے، انشأناہن پیدا کیا ہم نے ان کو، انشاءً خاص طور پر بنا کر یا پیدا کر کے، فجعلناہن تو بنا دیا ہم نے ان کو، ابکارن کنواریاں، عربن خوبصورت، اترابن ہم عمر، لاصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے لیے، ثلۃن ایک گروہ ہوگا، من الاولین پہلوں میں سے، وثلۃن اور ایک گروہ، من الآخرین پچھلوں میں سے۔ الواقعہ اس صورت میں 3 رکوع ہیں، 96 یعنی 96 آیات ہیں، 378 کلمات ہیں، 1703 حروف ہیں۔ بنیادی طور پر اس صورت میں 3 انسانی گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا چوتھا کوئی اور نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، اذا جب، وقعت واقع ہو جائے گا، واقعہ واقع ہونے والا، وقع وقع کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، اسی سے لفظ واقع ہے اور پھر واقعہ، اردو میں بھی لفظ واقعہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں مراد واقع ہونے والا یعنی روز قیامت، اور واقعہ مؤنث ہے، اشارہ ہے یوم الساعہ کی طرف، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے کئی نام ہیں،
جن میں سے ایک خود قیامہ، پھر طامہ، ساخہ، آزفہ، قارعہ. تو اسی طرح واقعہ بھی دراصل کیا ہے؟ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام. تو مراد اس سے کیا ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، جب قیامت واقع ہوگی، جب قیامت برپا ہو جائے گی، سر پر آ پڑے گی. جب کوئی چیز اوپر سے نیچے آتی ہے، گرتی ہے، پڑتی ہے، تو وہ سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی. اسی طرح قیامت کا دن جب واقع ہوگا، وہ دن جب آ جائے گا تو کوئی بھی شخص اس سے غافل نہ رہ سکے گا. وہ دن ہر ایک کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لے گا. اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی. اور اس کا قائم ہونا ایسا ہے، لیس لوقعتها کاذبہ، لیسا نہیں، وقعہ واقع ہونا، ہا اس کا، یعنی اس کا واقع ہونا نہیں ہے، کاذبہ کوئی جھوٹ، کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک یقینی بات ہے، سچی بات ہے. اور کاذبہ یہاں کذب کے معنوں میں ہے، اور کاذبہ اسی وزن پر ہے جیسے عافیہ، عاقبہ. قیامت کا واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جب وہ پیش آ جائے گا تو کوئی بھی اس کو جھٹلا نہ سکے گا. آج دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس دن کو نہیں مانتے، اس آنے والے حادثے کا انکار کرتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں، یہ صرف من گھڑت باتیں ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ الحج میں، ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا. سورۃ النساء میں لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. اہل ایمان کیا کہتے ہیں سورۃ آل عمران میں، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آخرت پر ایمان ارکان ایمان میں سے ہے. ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ آخرت کو مانے. اگر کوئی شخص آخرت کو نہیں مانتا تو وہ دراصل مسلمان ہی نہیں. تو یہاں سب انکار کرنے والے، جھٹلانے والوں کو پھر یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ وہ چیز جس کو تم مانتے نہیں ہو وہ پیش آ کر ہی رہے گی، اور جب پیش آ جائے گی تو پھر تم اس کا انکار نہ کر سکو گے. آج تمہارے پاس آزادی ہے، جو چاہو کہو. لیکن بات یہ ہے کہ کسی بھی حقیقت کو جھٹلانا دراصل اپنا ہی نقصان کرنا ہے. کیسا ہے وہ دن؟ خافضۃ رافعۃ، وہ قیامت پست کرنے والی ہے، بلند کرنے والی ہے. پستی اور بلندی حصی معنوں میں بھی اور معنوی طور پر بھی. حصی طور پر کسی چیز کو اوپر کرنا اور کسی چیز کو نیچے کرنا، اس کے لیے بھی آتا ہے. آواز کے پست کرنے کے لیے بھی خفض کا لفظ آتا ہے، خیف ضاد. اور اسی طرح عزت اور ذلت کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو خافضۃ نیچے کرنے والی یعنی ذلیل کرنے والی، پست کرنے والی، گرانے والی. اور رافعۃ بلند کرنے والی، اٹھانے والی یعنی عزت دینے والی. قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں عزت اور ذلت کے معیار بدل جائیں گے. آج دنیا میں بہت سے افراد اور اقوام ایسے ہیں جو بظاہر بہت بلند مرتبہ نظر آتے ہیں، بہت عزت کے مقام پر نظر آتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کا یہ مقام عزت ان سے چھین لیا جائے گا، اور صرف ایک قیامت کا حادثہ ہی انہیں پست کر دینے کے لیے کافی ہوگا. خافضۃ رافعۃ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جنہیں بظاہر کوئی عزت نہیں ملتی، کوئی وقت نہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں، قدر و قیمت نہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کی طرف توجہ دینے والا نہیں، کوئی ان کی عزت کرنے والا نہیں. لیکن قیامت کے دن وہ اعلی مقامات پر ہوں گے، فی جنت عالیہ، بہت بلند مرتبہ ہوں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کسی کی عزت اور ذلت کا معیار وہ نہیں جو لوگوں کے سامنے ہے، جو لوگوں کے لیے یا جو اس دنیا میں ہے. وہاں پر پستی کس کے لیے؟ منافقین کے لیے، کافرین کے لیے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور اس کے برعکس مومنوں کے لیے بلندی اور عزت، جیسا کہ قرآن پاک کی دوسری صورتوں میں دوسری آیات سے بھی واضح ہوتا ہے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، سورۃ مطففین میں. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو بلند کرنے والی ہے، عزت دینے والی ہے.
کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا چیز ہے وہ؟ نیک عمل اور ایمان اور علم سب سے پہلے، عمل بعد میں آتا ہے. عمل سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایمان. ایمان، علم اور عمل، یہ 3 درجے ہوتے ہیں، یعنی یوں ترتیب ہے. ایک شخص کفر سے سب سے پہلے کس کی طرف آتا ہے؟ ایمان کی طرف. مومن ہوتے ہی اس کی ضرورت کیا ہے؟ علم حاصل کرے، اور جو علم حاصل کرتا جائے اس پر عمل کرتا جائے. قرآن مجید میں آتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بلند کرتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے. والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے پھر ان کے درجات ہیں. اور یہ درجات دنیا کے اعتبار سے بھی ہیں. فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے. اور پھر یہ ہر انسان کی اپنی کوشش ہے، محنت ہے، طلب ہے، تڑپ ہے کہ وہ اس راستے میں کتنا آگے جاتا ہے. کیونکہ دنیا میں کمپٹیشن کی بہت سی چیزیں، کچھ لوگ مال میں مقابلہ کر رہے ہیں، کوئی دنیا کے جاہو جلال میں، مرتبوں میں، کوئی اسی طرح اور چیزوں میں، اور کچھ لوگ علم میں، اور کچھ علم میں سے بھی پھر دین کے علم میں، اس میں بھی درجے اور مرتبے. تو والذین اوتوا العلم درجات، ایمان اور علم انسان کو درجے عطا کرتا ہے. دنیا میں اہل علم کو اگر ذلیل بھی کیا جائے اور کوئی نہ مانے، اور اہل ایمان کو، مومنین کو اگر کوئی عزت نہ بھی دے، تو آخرت کا دن ان کو ایک دم اٹھا دے گا. اور پھر اس کے بعد کیا چیز عزت دینے والی انسان کو؟ تقوی. ایمان، علم، عمل، اور عمل میں خدا ترسی، تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور یہ سب کب ہوگا؟ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. اور البتہ آخرت درجات میں بہت بڑی ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی آخرت کے درجے بہت ہی اونچے ہیں، خود جنت کے 100 درجے. اس کے برعکس آخرت میں ذلیل کون ہوگا اور سب سے زیادہ ذلت میں کون ہوگا؟ ویسے تو منافقین اور دیگر لوگوں کی بات ہوئی، لیکن عام انسانوں کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ذلیل اور حقیر وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تکبر کرنے والے ہیں، جو دنیا میں بڑے بننے والے ہیں، خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، بڑی شے سمجھتے ہیں، خود پسندی اور غرور کا شکار ہیں. ابلیس نے خود پسندی اور غرور کا مظاہرہ کیا تھا. کہاں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. تم بڑے بنتے ہو، تم تو حقیقت میں سب سے چھوٹے ہونے والوں میں سے، ذلیل ہونے والوں میں سے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ متکبرین قیامت کے دن کیسے اٹھائے جائیں گے؟ چیونٹیوں کی شکل میں، اور لوگ ان کو اپنے پاؤں تلے روند رہے ہوں گے. والجبارون المتکبرون یحشرون یوم القیامت کامثال الذر یطأہم الناس باقدامہم. ترمذی کی روایت ہے. لوگ ان کو اپنے پاؤں تلے لتاڑتے ہوئے گزر جائیں گے. جیسے آپ دیکھیں نا، بہت رش بھیڑ ہوتی ہے کہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ کوڑ کباڑ پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے، کوئی نہیں پرواہ کرتا کہ کیا گرا اور کیا پڑا ہوا. تو قیامت کے دن کوئی بھی ان کی پرواہ نہ کرے گا، کوئی ان کی طرف توجہ نہ کرے گا. اور آج اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا ذاتی اعتبار سے مسئلہ کیا ہے؟ کس برائی سے نکلنا سب سے زیادہ مشکل ہے؟ تکبر اور خود پسندی اور غرور سے. اور بہت سے مقابلے دنیا میں کس لیے ہوتے؟ اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے. ہم بڑی چیز ہیں، چاہے بیکار سے بیکار کام میں آگے نکلنا کیوں نہ ہو، فضول چیزوں میں وقت ضائع کرنا اور زندگی برباد کرنا صرف اس لیے کہ لوگ ہم کو مان جائیں، مان لیں لوگ ہمیں، ہم بڑی چیز ہیں. اور ایک دفعہ اگر انسان سوچ لینا کہ میں کچھ نہیں ہوں تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. لیکن جب تک انسان خود کو خود نہ سمجھائے تو کوئی اور اس کو سمجھا نہیں سکتا. اور یہ اسی وقت انسان کے اندر آتا ہے جب انسان حقیقی معنوں میں اللہ کی عظمت کو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ اکبر، وہی سب سے بڑا ہے. اور اس کی بڑائی صرف اس کے قدم رکھنے کی جگہ جو ہے کرسی، موضع القدمین، وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان و زمین پر محیط ہے. اور کرسی کی حقیقت یعنی 7 آسمان اور زمین اس کرسی کے مقابلے میں کیسے؟ جیسے ایک صحرائے وسیع میں پڑی ہوئی ایک مندری، ایک چھوٹا سا چھلا، ایک چھوٹی سی انگوٹھی. یعنی جتنے بھی آسمان اور زمینیں ہیں ان سب کو اگر ملا لیا جائے تو اس کرسی کے سامنے یہ کیا ہے؟ بالکل ایک چھوٹی سی چیز. اور پھر عرش کے سامنے وہ کرسی کیا ہے؟ پھر اسی طرح. تو جو اس عرش کا مالک ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے.
اور ہم اس کے کیا ہیں؟ بندے انسان اپنی اصلیت پر، اپنی حقیقت پر تو غور کرے. کس بات پہ اکڑتا ہے، کس بات پہ بڑا بنتا ہے، اور کس چیز کی بنیاد پر؟ اللہ کے دیے ہوئے سب کچھ تو ادھار ہے، سب کچھ ادھار ہے. ہماری عقل، ہماری ذہانت، ہماری طاقتیں، صلاحیتیں، قوتیں، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، مال، دولت، جو کچھ ہم استعمال کرتے ہیں، رزق، روزی، ہوا، پانی، سب کچھ تو اس نے دیا ہے. ہمارا کیا ہے اس میں جسے پا کے ہم اکڑیں یا ہم بڑے بنے؟ بولنے کی قوت تو اس نے دی، سننے کی اس نے دی، سمجھنے کی اس نے دی، تو بڑائی کس کی ہے؟ ہماری تو نہیں. لیکن کتنی بڑی بھول ہے جس کا انسان شکار ہوتا ہے. اور جو انسان اس دھوکے کا شکار ہے وہ قیامت کے دن لازماً ذلیل ہو کے رہنے والا ہے. وہ دن آتے ہی جب سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ایسے لوگ چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے. لوگ انہیں لتاڑ رہے ہوں گے. کہاں گئی وہ عزتیں، کہاں گئی وہ بڑائیاں، کہاں گئے وہ فخر؟ خافضۃ الرافعہ، ایک قیامت کا جھٹکا ایسے بڑوں کو ذلیل کرنے والا ہوگا. اور پھر نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ باقی ساری چیزیں بھی. آسمان کتنا بڑا نظر آتا ہے نا. ہم انسان آسمان کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ پہاڑوں کے مقابلے میں ہم کیا چیز ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اکڑ کے مت چلا کرو، نہ زمین پھاڑ سکتے اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے. کبھی کسی پہاڑ پہ سفر کر کے آپ جا رہے ہو تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو نیچے لوگ اور گاڑیاں اور چیزیں جا رہی تھی نا، بالکل گاڑیاں ڈنکی کی طرح نظر آتی ہیں اور انسان چھوٹی چھوٹی گڑیوں کی طرح گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں. ایک عام معمولی پہاڑ پر سے بھی چڑھ کے دیکھے تو پہاڑ کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں، ستاروں کے مقابلے میں کچھ نہیں، آسمان کے مقابلے میں کچھ نہیں. حتیٰ کہ وہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں، اگر اس کو صرف سورج کے مقابلے میں بھی دیکھیں آپ، وہ تصویر آپ نے دیکھی ہوگی جو انٹرنیٹ پر وہ گھومتی رہتی ہے کہ جس میں سورج کو اتنا بڑا کر کے دکھایا، اگر اس کو اتنی ٹائنی سی زمین سامنے نظر آتی تو پھر انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں رہتا ہے، کہاں ہے اس زمین پر. لاکھوں زمینیں ایک سورج کے اندر سما سکتی ہیں. تو وہ زمین جس پہ ہم رہتے ہیں وہ خود اتنی چھوٹی ہے صرف ایک سورج کے مقابلے، اور کئی ستارے سیارے خود سورج سے بھی کئی گنا بڑے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے، ہم آسمان پہ نہیں چڑھ سکتے. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آسمان کا کیا حال ہوگا؟ آسمان کی چولیں ڈھیلی پڑ جائیں گی. آسمان کیا ہوگا؟ وَتَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا، تھر تھرائے گا، کانپے گا. زمین کا حال کیا ہوگا؟ وہ کانپ رہی ہوگی. پہاڑوں کا حال کیا ہوگا؟ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، سب چلا دیے جائیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ کر کے اڑا دیے جائیں گے. يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ہر چیز ختم ہو کے رہ جائے گی. ستاروں کا کیا حال ہوگا؟ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، سب ستارے بکھر جائیں گے. جب ستاروں کا، سورج کا، سیاروں کا یہ حال ہوگا، جب چاند بے نور ہو جائے گا، جب سورج بے نور ہو جائے گا، جب اتنا بڑا سمندر وہ پھٹ پڑے گا، اس کا پانی اڑ جائے گا، تو انسان کہاں ہوگا؟ کیا چیز ہے ہم؟ تو کیا فرمایا؟ خافضۃ الرافعہ، ہر اونچی اٹھی ہوئی چیز، ہر بڑی بڑی چیز، خواہ وہ پہاڑ ہو، خواہ وہ آسمان ہو، خواہ وہ ستارے سیارے ہو، سب ٹوٹ پڑیں گے. خافضۃ الرافعہ، ہر اونچائی والی چیز نیچے آ پڑے گی، نیچے آ جائے گی. اور یہ کب ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، جب زمین ہلائی جائے گی، ہلا مارا جانا. رج، را جیم جیم، رج کہتے ہیں کسی کو جھٹکا لگانا. یہ زلزلے کی ابتدائی حالت، یعنی ایک دم سے جھٹکا. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. تو اذا رجت الارض، اور رجن جو ہے یہ کیا ہے؟ بیسیکلی مفعول مطلق. اس صورت میں اور آئندہ اگلی صورتوں میں یہ انداز یا اسلوب دیکھیں گے آپ قرآن میں کہ پہلے فعل آئے گا، پھر اس کے بعد مصدر آئے گا اسی فعل سے، اور وہ بنیادی طور پر مفعول مطلق کہلاتا ہے. اور یہ کیوں آتا ہے؟ تاکید کے لیے، پہلی بات کو مزید کھولنے کے لیے، یقینی بنانے کے لیے، اور ایک طرح کی تکرار بھی ہوتی ہے اس میں.
یعنی جو بات پہلے کہی گئی، مثلا رجت الارض تک بات تو پوری ہو گئی، سمجھ میں آ گئی بات کہ زمین ہلائی جائے گی، لیکن رجن کس لیے آیا ہے؟ یقین دلانے کے لیے کہ ایسا ہونا یقینی ہے، تاکیدی بات ہے، بھول میں نہ رہنا. اذا رجت الارض رجا، جب زمین ہلا ماری جائے گی، ہلا مارا جانا، کانپے گی. وبست الجبال بسا، اور چورا چورا کر دیے جائیں گے پہاڑ، چورا چورا کر دیا جانا. بسا کا لفظ جو ہے یہ با سین سین سے ہے، بس. اصل میں عربوں کے ہاں جب ریوڑوں کو ہانکا جاتا ہے نا، ریوڑ کیا ہوتا ہے؟ گلہ، یعنی جانوروں کا ہجوم. ان کو جب ہانکتے ہیں تو کیا آوازیں نکالتے؟ بس بس. تو یعنی ایک بڑے کراؤڈ کو موو کرنے کے لیے کیا بولتے؟ بس بس، یعنی آواز اس طرح کی نکالتے ہیں. تو قیامت آئے گی تو پہاڑوں کو بھی جیسے کوئی ریوڑ کو ہانکتا ہے نا اور اسے کہتا ہے بس بس آگے چلو چلو، تو اسی طرح پہاڑوں کو بھی چلا دیا جائے گا، اور پھر وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. یعنی اوپر سے نیچے آ گریں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور وہ چل بھی رہے ہوں گے تو وہ چلتے ہوئے کیسے لگیں گے؟ شروع میں، ابتدا میں جیسے کوئی ریوڑ چلنے لگا ہو. اور پھر مخلوط کے معنوں میں بھی آتا، ملے جلے، یعنی ہر طرح کے پہاڑوں کے ٹکڑے اور مٹی. اور کبھی آپ نے ڈیبریز دیکھی ہوگی، ملبہ دیکھا ہوگا، تو کیا ہوتا ہے جب کوئی عمارت گرتی ہے، کوئی امیجن کرے پچھلے سال زلزلے میں آپ نے عمارتوں کی تصویریں دیکھی تھی، تو وہ ٹکڑے ٹکڑے، چورا چورا، مٹی، خاک، ہر قسم کی چیزیں بے ترتیب گری پڑی ہوتی. تو یہ ابتدائی کیفیت ہے. یعنی جو ہی زمین کو لگے گا جھٹکا اور گریں گے پہاڑ اور وہ چلنے لگیں گے اپنی جگہ سے، ایسے کو جیسے کوئی ملبہ گرا اور چلا اور ہر چیز تباہ و برباد ہو کے رہ گئی. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، زمین کو یوں اٹھا لیا جائے گا، وَالْجِبَالُ، اور پہاڑ بھی ساتھ ہی اٹھا لیے جائیں گے. یعنی زمین میں گڑے ہوئے نا کیلوں کی طرح، ان کو اکھیڑ کے باہر نکال لیا جائے گا. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پھر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اگر آپ اس کو امیجن کر سکیں، زمین ہلی کیونکہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، خوب خوب ہلائی جا رہی، اور پھر زلزلہ آیا، پہاڑ گرے، زمین اور پہاڑ سب کچھ اٹھائے، صرف ایک ڈنڈا جیسے کسی نے مارا اور ہر چیز چور چور ہو گئی اور اپنی جگہ سے ہٹ گئی. کوئی بہت بڑی ایفرٹ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چاہیے. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، کتنا باریک کوٹا جائے گا اس کو؟ فَكَانَتْ، تو ہو جائے گا، هَبَاءً، ذرات. ہبا کہتے ہیں ان ذروں کو جو آپ سورج کی روشنی اگر کسی سوراخ سے اندھیرے کمرے میں آئے تو اس کے اندر سے آتی ہوئی روشنی میں جو آپ کو ذرات باریک نظر آتے ہیں ان کو ہبا کہتے ہیں. یعنی ڈسٹ سے بھی چھوٹی چیز، ڈسٹ ہوتی ہے جیسے آندھی وغیرہ چلتی ہے تو وہ موٹے موٹے ذرے آپ کو مٹی کے نظر آتے ہیں، لیکن ان ذرات کا سائز آپ دیکھیے جن کو خاکی ذرات کہتے ہیں، خاک کے ذرے، اس کو کہتے ہیں ہبا. سورۃ الحاقہ میں کیا کہا؟ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک چوٹ میں کوٹ دیا جائے گا سب کو. کتنا کوٹا اور پیسا جائے گا؟ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، کہ وہ غبار بن جائے گا، ذرات بن جائے گا، منبثا، جو بکھرا ہوا ہو. منبثا کا لفظ با ثا ثا سے ہے، بس. بس غم اور حزن کو بھی کہتے ہیں نا. کس نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ؟ کیونکہ انسان جب غمگین ہوتا ہے نا تو بکھر جاتا ہے، بکھرا ہوا ہوتا ہے، ہر چیز آؤٹ آف پلیس ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو بھی بس کہا گیا. تو یہاں پہاڑوں کا حال بھی کیا ہوگا جو اتنے سالڈ اور جمے ہوئے اور مضبوط چٹانیں، کبھی کوئی چٹان دیکھی ہو آپ نے، کیسے کیسے سخت سالڈ پتھر ہوتے ہیں. کبھی اتفاق ہوا سالڈ پتھروں کو چھونے کا؟ جتنا مرضی آپ انہیں توڑیں پھینکیں وہ نہیں ٹوٹتے، بہت مشکل سے ٹوٹتے ہیں. لیکن قیامت کا زلزلہ آتے ہی ایک چوٹ ان کو
پراگندہ کر دے گی، بکھیر دے گی، ہر چیز گرد و غبار بن کے مکس اپ ہو جائے گا. اور ایسا ہونے کے بعد وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم ہو جاؤ گے 3 گروہ، یعنی انسان سارے کے سارے 3 بڑے گروہوں میں بٹ جائیں گے. ازواج کا لفظ جو ہے یہ زوج کی جمع ہے. نر اور مادہ ہو تو شوہر بیوی یا مذکر مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اپوزٹ سامنے نہ ہو تو زوج کا لفظ پھر پیئر کے لیے، جوڑے یا قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، صنف یا قسم کے لیے. اے لوگو تم 3 اقسام میں، 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے. یہاں تک تلاوت سنیے، پھر آگے دیکھتے. کچھ جب وہ عمارتیں گری تھی تو کچھ یاد ہے؟ دھواں، غبار، اڑتی بکھرتی چیزیں. صرف 2 عمارتیں گری تھی، صرف 2. سارا شہر نہیں، پہاڑ نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف 2. اور حال دیکھنے والا تھا. ذرا تصور کریں کہ پوری زمین بیک وقت ہلا دی جائے، ایک چوٹ میں کوٹ کے رکھ دی جائے، کیا بچے گا؟ اور حال کیا ہوگا، کیا عالم ہوگا. اور یہ جھوٹ نہیں، یہ لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کتنے لوگوں کو یہ دن یاد ہے؟ کتنے لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں؟ کیوں کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم وہ دیکھو جو میں دیکھتا ہوں تو تم ہنسنا بھول جاؤ. کتنے لوگ ہیں جو دن میں ایک بار بھی اس حادثے کو یاد کرتے ہیں؟ اور 2 عمارتیں گرنے کا واقعہ تو ہر روز دہرایا جاتا ہے، پوری دنیا کو اس نے ہلا رکھا ہے. لیکن قیامت کی کسی کو خبر نہیں، کسی کو یاد نہیں، کسی کے دل میں خیال نہیں گزرتا کہ کیا ہونے والا ہے. اور یہ جو انسانوں کے گروہ ہوں گے انہی میں سے ایک میں ہم ہوں گے، کہیں بھاگ نہ سکیں گے، کہیں جا نہ سکیں گے. ان گروہوں میں سب سے پہلے اصحاب المیمنہ کا ذکر کیا گیا. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ تو دائیں ہاتھ والے. میمنہ کا لفظ جو ہے یا تو یمین سے ہے یا یمن سے ہے. یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، اور دائیں جانب کو بھی کہتے ہیں. تو دائیں بازو والے یا دائیں جانب والے. ان کو دائیں جانب والے کیوں کہا گیا، ان سے کیوں نسبت دی گئی؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے قیامت کے دن. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ رحمان کے دائیں ہاتھ پر ہوں گے، جو حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ رحمان کے دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں. اور اس لیے بھی کہ یمن کا لفظ جو ہے یہ برکت کے لیے اور خوش قسمتی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی کیونکہ یہ خوش قسمت اور خوش بخت لوگ ہوں گے، خیر و برکت والے ہوں گے، تو اس لیے ان کو اصحاب المیمنہ کہا گیا. دوسری جگہ ان کو اصحاب الیمین بھی کہا گیا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شب معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا، اور آدم علیہ السلام جب اپنے دائیں جانب دیکھتے تو ہنس دیتے اور بائیں طرف دیکھتے تو رو دیتے. جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ آدم علیہ السلام کی دائیں جانب وہ لوگ تھے جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں، اور بائیں طرف وہ لوگ تھے جو جہنم میں جانے والے ہیں. تو اس سے مراد پھر اصحاب المیمنہ سے کون ہیں؟ جنت میں جانے والے خوش قسمت لوگ جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. اور ایک جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یعنی دائیں جانب سے. اسی لیے اسلام میں دائیں ہاتھ کے لیے وہ تمام کام رکھے گئے جو اچھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرنا، کھانے کے لیے اور اچھے کاموں کے لیے سوتے وقت بھی دائیں جانب سوتے. جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے تو کہاں سے دیتے؟ سیدھے ہاتھ سے اور دائیں جانب سے شروع کرتے. یعنی یہ مینرز ہیں نا اسلام کے، ادب آداب ہیں، کیونکہ ادب آداب کسی بھی قوم کو مہذب بناتے ہیں، سیولائزڈ. تو صحابہ کرام کو آپ نے آ کر بہت مؤدب بنا دیا تھا، مینرفل. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مینرز میں شامل ہیں. آج ہم مسلمان نام کے مسلمان ہیں، یہ سب مینرز ہماری زندگی سے آؤٹ ہیں، باہر ہیں. ہمیں کوئی پتہ بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے کہ یہ ترتیب اور مرتبے کیا چیز ہیں. عربوں کے ہاں جب کسی کو عزت دی جاتی تو اس کو دائیں ہاتھ بٹھایا جاتا،
دائیں جانب دی جاتی. اسی طرح صف میں جو دائیں جانب والی صف ہے امام کے، وہ زیادہ بہتر ہے بائیں جانب والی سے. تو فاصحاب المیمنہ، تو دائیں جانب والے، دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المیمنہ، کیا ہے وہ دائیں ہاتھ والے؟ ما یہاں پر تعجب کے لیے بھی ہے، تفخیم کے لیے ہے، یعنی بہت ہی خوش قسمت ہے وہ دائیں ہاتھ والے. کیا ہی مقام ہے ان کا، کیونکہ رافعاتن ہے نا قیامت کا دن. تو اصل بلندی کس کو حاصل ہوگی؟ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے گئے. وہ اصحاب المشأمتی، اور کچھ بدقسمت بائیں ہاتھ والے بھی ہیں. مشأمہ کا لفظ جو ہے یہ شؤم سے ہے. جیسے یمن خوش قسمتی کے لیے آتا ہے، اسی طرح شؤم بدقسمتی کے لیے آتا ہے. شوما بائیں ہاتھ کو کہتے ہیں. بدبخت لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. تو یہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں وہ اصحاب المشأمہ، تو شؤم نحوست اور بدبختی کے لیے، اور شوما بائیں ہاتھ کے لیے. اردو میں بھی آتا ہے نا شومی قسمت، یعنی قسمت کا مارا، تو یہ بھی قسمت کے مارے ہوئے لوگ ہوں گے. ما اصحاب المشأمہ، کیا ہے وہ بائیں ہاتھ والے، کیا گزرے گی ان پر، کیا معاملہ اور کیا سلوک ہوگا ان بائیں ہاتھ والوں سے. اور تیسرا گروہ والسابقون السابقون، اور سابقون سابق کی جمع آگے جانے والے، سبقت کرنے والے. سباق ریس کو کہتے ہیں، دوڑ کو. السابقون وہ تو آگے ہی جانے والے ہیں. آگے والے تو بس آگے والے ہیں. پہلا سابقون دنیا میں عمل کے اعتبار سے، یعنی جو نیکیوں میں آگے تھے، اور دوسرا سابقون آخرت میں جزا کے اعتبار سے. والسابقون السابقون، اور آگے بڑھنے والے آگے بڑھنے والے ہیں، آگے جانے والے تو آگے نکل جانے والے ہیں، وہ تو سبقت لے جانے والے ہیں. یہ ایک تیسرا گروہ ہے جو اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کے علاوہ ہے، اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ کے علاوہ. والسابقون السابقون، یہ کون ہیں؟ اولئک المقربون، یہ وہی ہیں جو مقرب ہیں. اور یہاں بھی اولئک اسم اشارہ بعید کس کے لیے آیا؟ ان کی عظمت اور ان کے مرتبے کی بلندی ظاہر کرنے کے لیے. وہ مقرب ہیں. مقرب قریب ترین، قریب کیے ہوئے. کس کے؟ اللہ کے، یعنی زیادہ عزت والے. فی جنات النعیم، نعمتوں بھرے باغوں میں ہوں گے، نعمت والی جنتوں میں یہ مقربون ہوں گے، کیونکہ یہ سابقون تھے. سابقون آگے بڑھنے والے. کس چیز میں آگے بڑھنے والے؟ ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے. خواہ وہ عبادت کا معاملہ ہو، نماز کا وقت ہو، خواہ وہ صدقہ خیرات کا موقع ہو، خواہ وہ فریضہ حج کی ادائیگی ہو، خواہ وہ زکوٰۃ کے فریضے کی ادائیگی ہو، وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں دیر نہیں کرتے. خواہ خدمت خلق کا معاملہ ہو، کسی انسان کی مدد کا معاملہ ہو، خواہ توبہ کا معاملہ ہو، اللہ کی طرف پلٹنے کا، رجوع کرنے کا، خواہ جہاد اور تبلیغ کا معاملہ ہو، وہ ہر چیز میں نمبر 1 ہے. دیر نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے، نیکی کے معاملے میں جلدی کرتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. جلد باز نہیں، جلدی کرنے والے، یعنی تاخیر نہیں کرنے والے. سورۃ فاطر میں آتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر وارث بنایا ہم نے اس کتاب کا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چن لیا تھا. فمنہم ظالم لنفسہ، تو کوئی تو یہ ورثہ پا کے، کتاب پا کر اپنے آپ پہ ہی ظلم کر رہا ہے، نہ عمل ہے، نہ اس کا حق ادا کرنا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ پڑھانا ہے. ومنہم مقتصد، اور کچھ بیچ کی راہ چلنے والے، بس جب کنوینئنس ہوئی، حالات اچھے ہوئے تو کچھ کر لیا، ذرا سے حالات نے پلٹا کھایا، سب چھوڑ چھاڑ بیٹھے، درمیانی چال چل رہے ہیں. اگر کوئی خطرہ پایا یا کوئی ناموافق حالات پائے تو بھی سنبھل گئے، اور تھوڑا بہت آخرت کا ڈر ہوا تو کچھ کرتے بھی رہے، لیکن آگے نہیں جاتے. اور تیسرا گروہ کون ہے؟ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ،
اور کچھ اللہ کے اذن اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آگے نکل جانے والے ہیں نیکیوں میں. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے دراصل بہت بڑا فضل اللہ کا. جنات عدن یدخلونہا، عدن کے باغات جس میں وہ داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر. تو والسابقون السابقون، جو یہاں سابقون ہیں وہ وہاں بھی سابقون ہیں. حضرت عائشہ کی روایت میں بھی اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو قیامت کے روز کون لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ یعنی قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے کون پہنچے گا عرش کے سائے تلے؟ ہوتا نا جیسے کوئی دوڑ ہوتی ہے، پہلے میں پہنچ جاؤں. یا اسی طرح جس کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے، جو لوگ دنیا میں مثلاً فلم دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں، اب تو خیر گھروں میں بہت کچھ اویلیبل ہے، پہلے تو سینما جاتے تھے، ٹھیک ہے، سب سے اچھی جگہ ملے. اسی طرح کھیل کے میدان میں کھیل دیکھنے کے شوقین، اسی طرح باقی سب کاموں میں بھی آگے بیٹھنے کے شوقین. تو وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ وقت سے پہلے جاتے ہیں، وقت آنے پر نہیں، وقت سے پہلے پلان کرتے ہیں، وقت سے پہلے جاتے ہیں تاکہ آگے پہنچیں. تو اسی طرح قیامت کے دن بھی یہ سابقون سب سے پہلے عرش کے سائے تلے پہنچے ہوں گے. جب باقی لوگ گر پڑ مر رہے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، یہ دوڑتے دوڑتے وہاں جا پہنچیں گے، سب سے پہلے سکون میں پہنچ جائیں گے. لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے. صحابہ کو اگر پتہ بھی ہوتا تھا تو اپنے علم کا بڑا مظاہرہ نہیں کیا کرتے تھے. They were very humble people. ہم تو ہر بات میں کہتے ہیں I know. فرمایا الذین اذا اعطوا الحق قبلوہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، فوراً قبول کر لیا، دیر ہی نہیں لگائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حق پیش کیا گیا تو انہوں نے دوسری بات نہیں سوچی، ان کے دل میں دوسرا خیال نہیں گیا، فوراً قبول کر لیا. جب بتایا گیا کہ آپ معراج پر گئے، قبول کر لیا، کوئی مشکل ہی نہیں. پھر اسی طرح کہیں بھی قربانی کا موقع ہے، حتیٰ کہ وہ سارے کوششیں کرتے 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 اینڈ پہ آخری غزوہ کون سا ہے؟ تبوک، جو سخت امتحان تھا. تو اس موقع پر حضرت عمر کہتے ہیں آج تو میں ہر صورت ابوبکر سے آگے نکلوں گا، آج تو میں ضرور نکلوں گا ان کے آگے. یہ ہر دفعہ نیکی میں آگے نکل جاتے ہیں، آج میں نکلوں گا. اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے آدھے گھر کا مال اٹھا کے پہنچتے ہیں تو ابوبکر پورا اٹھا کے پہنچے. اس دن حضرت عمر نے کہا آج کے بعد میں نے یہ بات سوچنا چھوڑ دی کہ میں کبھی ابوبکر سے آگے نکل سکتا ہوں، میں نہیں نکل سکتا، میں نے مان لی ہار. تو بات یہ ہے کہ جو آگے نکلنے والے ہیں وہ تو آگے ہی نکلنے والے ہیں، کیونکہ آگے نکلنا کوئی ایک دم اچانک کیا ہوا کام نہیں ہوا کرتا کہ وہ کوئی اچانک بائی چانس بائی لک آگے نکل گیا. وہ ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے. یور ایٹیٹیوڈ ڈیٹرمنز یور الٹیٹیوڈ. آپ کتنے اونچے جا سکتے ہیں یہ کون بتاتا ہے، کون ڈیٹرمن کرتا ہے؟ یور ایٹیٹیوڈ. آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اٹس اے میٹر آف ایٹیٹیوڈ. یہ رویہ ہوتا ہے، یہ اندر سے اٹھتا ہے. اور ہر موقع پر، ہر کام میں، ہر چیز میں، نیکی کے راستے میں، اللہ کی رضا میں آگے نکلنا، بہتر سے بہتر پانا، بہترین کی طرف جانا، دائیں بائیں نہیں دیکھتے رہنا اچھا ابھی کتنے لوگوں نے نہیں کیا، چلو جب وہ کریں گے میں بھی کر لوں گا. وہ کسی کا انتظار نہیں کرتے نیکی کے کام میں. موسیٰ علیہ السلام کیوں آگے پہنچ گئے تھے اپنی قوم سے؟ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. میں آگے آ گیا ہوں یا رب تاکہ تو راضی ہو جائے، تجھے خوش کرنے آیا ہوں. اسی طرح صحابہ کرام کے بعد بھی بہت سے نیک لوگوں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کس طرح وہ مسجد میں نماز کی صف اول میں ہمیشہ ہوتے تھے، کبھی انہوں نے تکبیر اولیٰ بھی مس نہیں کی. یہ وہ تھوڑی ہوتے ہیں جو گھر میں اذان سنتے ہیں اور پھر تیاری کرنے لگتے ہیں، اور جب تک پہنچتے ہیں مسجد تو امام سلام پھیر رہا ہوتا ہے کہ چلو جماعت کا ثواب تو مل ہی گیا، مسجد تو آئی گئے. نہیں، والسابقون السابقون. سابقون سابقون ہی ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے سابقون بننے کی ٹھان رکھی ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ بعض اوقات ایک انسان، وہ کہتے ہیں نا سلو اینڈ اسٹیڈی ونز دا ریس، تو بعض اوقات
وہ دیکھنے میں بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن اپنی نیت، ارادے، جذبے اور کام کے اعتبار سے وہ جو اندر کی نیت اور ڈٹرمینیشن ہے وہ ان کو آگے لے جاتا ہے، وہ جو ان کا اخلاص ہے وہ آگے لے جاتا ہے. ضروری نہیں کہ انسان شور مچاتا، ہلڑ بازی کرتا ہی ہر کام کرے تو پھر پتہ چلے ہاں یہ آگے جانے والا ہے، دوسروں کو دھکا دے کے خود آگے نکلنے والا. نہیں، یہاں وہ آگے بڑھنا مراد نہیں ہے. یہاں نیکی کے کاموں کے بارے میں سوچتے جانا اور پکا ارادہ کرنا اور پھر کر گزرنا، اپنے موڈ کا انتظار نہ کرنا، اپنے نفس کو نہ دیکھنا، بلکہ جو کرنا ہے اس کو کرنا ہے، ہر قیمت پہ کرنا ہے. آسان ہے تب بھی کرنا، مشکل ہے تب بھی کرنا ہے، حالات موافق ہے تب بھی کرنا ہے، مخالف ہے تب بھی کرنا ہے. جو کرنا ہے اسے کرنا ہے. تو الذین اذا اعطوا الحق قبلوہ، حق پیش کیا گیا قبول کر لیا، یہ نہیں کہا نہیں بہت مشکل ہے یہ نہیں ہو سکتا. وَإِذَا سُئِلُوا بَذَلُوهُ، اور جب ان سے حق مانگا گیا کہ دو حق دوسرے کو، بَذَلُوهُ، دے ڈالا انہوں نے اس کو. دینے میں بھی کوئی مشکل نہیں، نہ قبول کرنے میں دیر نہ دینے میں دیر. وَحَكَمُ النَّاسَ كَحُكْمِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ، اور لوگوں کے بارے میں ان کا فیصلہ وہی تھا جو اپنے نفس کے بارے میں، لوگوں کے لیے وہی چاہا جو اپنے لیے چاہا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اسی لیے جب جان نکالنے والے فرشتے آئیں گے تو وہ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ عام نیک بندوں سے بڑھ کر ان کے لیے بہترین اہتمام کے ساتھ آئیں گے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. تو یہاں بھی اولئک المقربون، یہ قریب کیے ہوئے، عزت دیے گئے، ان کو قربت ملی ہوگی اللہ کی. پہلے قرب کا ذکر ہے پھر جنت کا ذکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قرب جنت سے بڑی نعمت ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اور جنت کی بات ہوئی نا، اور جنت کی نعمتوں کی، تو جنت کی نعمتیں بھی دو طرح کی ہیں نا، ایک بدنی اور ایک قلبی. بدنی نعمتیں کون سی ہیں؟ جن کا ذکر آتا ہے کھانے پینے کی چیزوں کی اور دیکھنے کی اور مختلف یعنی حصی معنی میں. اور قلبی نعمتیں جنت کی کیا ہیں؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، ہر خواہش پوری ہوگی. اور اللہ کی طرف دیکھنا، النظر الی وجہ اللہ، جیسے صحیح مسلم میں آتا ہے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ. تو یہ جو اللہ پاک کو دیکھنے کی ایک لذت ہوگی اور وہ جو قرب کی فیلنگ ہوگی، یہ ہر نعمت سے بڑھ کر ہوگی. آپ دیکھیے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے، انسان کیا چاہتا ہے؟ اس کے قریب ترین ہو جاؤں، یا نہیں؟ اس کی نگاہوں میں بھی اور فزیکلی بھی قریب ترین. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں جب بچوں سے پیار کرتی تو کیا کرتی؟ اپنے پیار کا اظہار کیسے کرتی؟ ان کا دم گھونٹ دیتی. تو اسی لیے آپ یہاں دیکھیے کہ اولئک المقربون، اور انہیں جس جنت میں رکھا جائے گا وہ جنت بھی کیا جنت ہے؟ جنت الفردوس، اعلی الجنہ، سب سے بلند مرتبہ. اور وہ جو اعلی جنت ہے اس کا چھت کیا ہے؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ اس جنت کے آگے کیا ہے؟ عرش الہی. یعنی فزیکلی بھی وہ قریب ترین ہوں گے. ایسا نہیں کہ صرف زبانی کلامی یا صرف مقام اور مرتبہ بلند ہوگا، بلکہ واقعی وہ قریب ترین ہوں گے. عرش کے قریب ترین جگہ ملے گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان کو جس چیز کی حب ہوتی ہے، جس چیز کی محبت ہوتی ہے اور جس چیز کی قرب کی خواہش ہوتی ہے، اس کا نعم البدل کوئی اور چیز نہیں ہوتی. یعنی اللہ کا جو قرب ہے، جنت اس کا نعم البدل نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ اگر آپ کو کسی انسان کے قرب کی خواہش ہو اور وہ انسان آپ کے پاس آنے کی بجائے آپ کو کوئی چیزیں تحفے وغیرہ بھیجتا رہے، آپ کا دل بھرے گا اس سے؟ ہاں، بھرے گا دل؟ نہیں. ہاں، الا یہ کہ کسی کو چیزوں کی بہت محبت ہو تو پھر اس کے لیے بہت خوشی کی بات ہو سکتی. اب تو ایسا ہی ہو گیا نا، انسانوں سے زیادہ چیزوں سے لوگوں کو محبت ہو گئی. تو اصل چیز تو انسان ہے. اسی طرح جنت مانگنا اور جنت کی خواہش کرنا یہ انسانی ضرورت ہے، کمزوری ہے انسان کی، اللہ نے اس کو بھی پورا کیا. لیکن اس سے زیادہ جو زیادہ ہے
وہ اصل مطلوب ہے. یعنی جنت کو نگیٹ نہیں کیا جا رہا، لیکن درجے کی بات ہے نا، پہلے کیا اور بعد میں کیا. تو پہلے وہ بتایا جو اصل مطلوب ہے. ہم کوئی بھی اچھا کام کریں تو مطلوب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا، اس کے قریب ہو سکے. اولئک المقربون فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنتوں میں، نعمت بھری جنتیں، ہر طرح کی نعمتیں، حسی بھی اور مانوی بھی، وہ نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہوں گی. ثلۃ من الاولین، ایک بڑی جماعت پہلوں میں سے. سلہ کہتے ہیں سا کے پیش کے ساتھ ایسے بڑے گروہ کو جس کو گننا ناممکن ہو، بہت بڑا گروہ. ثلۃ من الاولین، پہلوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا. وقلیل من الاخرین، اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے، بعد والوں میں سے. اب یہ اولین کون ہے اور آخرین کون ہے، اس کے اوپر کئی آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اولین. تو ان سارے پیغمبروں کی جو امتیں ہوں گی ان میں سے مقربین کا جو گروہ ہوگا ایک بہت بڑی تعداد ہوں گی، اور اس کے مقابلے میں قلیل من الاخرین، بعد والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک کے لوگوں میں سے جو تعداد ہوگی وہ کم ہوگی. بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہر امت کے اولین اور آخرین ہیں. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولین کون ہیں؟ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. وہ حدیث میں آتا نا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تابعین اور تبع تابعین تک پہلی 3 صدیوں کے لوگ، یعنی ان میں کثیر تعداد میں سے نکلیں گے مقربون. اور اس کے بعد قیامت تک کے جو مسلمان ہوں گے ان میں تعداد کم ہوگی. اور ویسے تو حدیث سے پتہ چلتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم جنتیوں کا نصف ہوگے. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جنت میں جو لوگ ہوں گے ان کی 120 صفیں ہیں، جن میں سے 80 امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی. تو ویسے اوور آل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد جنت میں زیادہ ہے پچھلی امتوں کی نسبت، یعنی جو ریشو ہے اس اعتبار سے. لیکن یہاں جو مقربین کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مقربین پہلی جنریشنز میں سے، سلف میں سے زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں سے کم. اور اگر دیکھا جائے تو یہ معنی زیادہ سمجھ میں آتا ہے. کیسے؟ یہ ایک حقیقت ہے، جب بھی کوئی کام شروع ہوتا ہے تو اس میں جو سب سے پہلے اس کو لبیک کہتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور قریب آ جاتے ہیں، ان کی جگہ کوئی دوسرا نہیں لے سکتا. اور اس مضمون کو آگے سورۃ الحدید میں بھی آپ دیکھیں گے. یعنی سب سے زیادہ چنے ہوئے لوگ اور زیادہ قربانیاں کرنے والے پائنیئرز، جو بنیادیں ڈالتے ہیں کسی چیز کی، وہی اصل میں مقرب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ قربانی کی سطح پر دین کو لیتے ہیں. اور پھر بعد والوں کو تو بہت سی چیزیں بغیر محنت اور بغیر کوشش کے بنی بنائی مل جاتی ہیں. اس زمانے میں اگر کسی کو ایک حدیث سننی ہوتی تھی تو ایک مہینے کا سفر کرتا تھا. آج کیا ہے، ایک کلک سے ہم ہزاروں پیجز ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کوئی کتاب اٹھانے کی، کھولنے کی نہیں، ایک کلک کافی ہے. اتنا علم سستا ہو گیا، اس کے باوجود عمل کچھ نہیں. اب کتنے ہی صحابہ کرام جو ہیں وہ قرآن کی تکمیل سے پہلے فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے. مثلا ہجرت کے بعد حضرت عثمان بن مظعون فوت ہو گئے. اسی طرح جنگ بدر میں، جنگ احد تک کتنا قرآن نازل ہوا تھا. بہت حصہ باقی بعد میں اترا ہے، بڑی بڑی صورتیں بعد میں اتری. بے شمار لوگ اس سے پہلے ہی چلے گئے، انہوں سب یہ پورا قرآن بھی نہیں پڑھا، چلے گئے. کئی لوگ خانہ کعبہ دوبارہ مدینہ میں ابھی قبلہ نہیں بنا تو اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ اگرچہ ان کے پاس وہ سارا علم نہیں تھا لیکن عمل میں وہ بہت آگے تھے، قربانیوں میں بہت آگے تھے. تو اصل چیز کیا ہے پھر؟ ایمان، پھر علم، عمل اور تقوی. جتنا جتنا اس کا گراف اونچا ہوتا جائے گا اتنا اتنا اللہ کے ہاں قرب بڑھتا جائے گا. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. اور اب آج کل آپ دیکھیں تو وہ صحابہ کرام جیسا ایمان کہاں نظر آتا ہے.
وہ دین کے لیے قربانیاں کہاں نظر آتی کہ دین کسی کو اتنا عزیز ہو جائے جیسے کوئی اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے. صحابہ کرام کے لیے دین اتنا عزیز تھا. جیسے کسی کو اپنے بیٹے کی کامیابی پہ خوشی ہوتی ہے یا بیٹے کی ناکامی پہ غم ہوتا ہے، ان کے لیے دین کی کامیابی اور ناکامی ایسی ہی بات تھی. آج آپ دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد کے معاملے میں مثلا کسی بچے کی شادی کرنی ہو، کتنی تیاری کرتے ہیں، کتنے دن، کتنی راتیں، کتنے مہینے. کیوں کرتے ہیں اتنی تیاری؟ کیونکہ ہمیں خوشی مطلوب ہوتی ہے. اور کیا کیا اہتمام کرتے ہیں اس خوشی کے اظہار کے لیے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دین کے کسی بھی کام کے لیے، ایک قرآن ہی پڑھنے کے لیے یا کوئی کام دین کا کرنے کے لیے اسے آدھی تیاری بھی کریں، اسے آدھی راتیں جاگ لیں، اسے آدھی محنت مشقت اٹھا لیں. شادی پر دنیا بھر سے لوگوں کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں. دین کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ میں ایک عمومی بات کر رہی ہوں کہ مسلمانوں کا اوور آل ٹرینڈ کیا ہے، ہمارے ٹرینڈز کیا بن گئے، ہماری خوشیاں کس سے وابستہ ہو گئیں، ہمارے غم کس کے ساتھ وابستہ ہو گئے. آج آپ دیکھیں کہ غم کے موقع پر ہمارے اہتمام کتنے بڑھ گئے، لیکن ہماری نمازیں ضائع ہوں، ہمیں کوئی غم ہوتے؟ دین میں ہم پیچھے چلے جائیں، ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، ہمیں کوئی غم ہوتا؟ کوئی غم نہیں ہوتا. بے غم لوگ ہیں، اس اعتبار سے تمہیں کوئی فکر نہیں. تو صحابہ کرام جو تھے اور پھر اس کے بعد تابعین اور پھر تبع تابعین اور جو علماء امت گزرے ہیں، انہوں نے جیسی جیسی دین کے لیے قربانیاں کی، جو بھوک پیاس کاٹی، جو گھر بار چھوڑے. امام بخاری 16 سال گھر نہیں واپس گئے، نہ ماں کو دیکھا، نہ باپ کو، نہ بھائی کو. باپ تو خیر پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. اور یہ وہ ماں ہے جو اتنی محبت کرتی تھی، 6 سال کی عمر میں نابینا ہو گئے تھے، بخار آیا تو رو رو کے ماں نے دعا مانگی کہ اللہ تو اس بچے کی نگاہ لوٹا دے، میں اسے تیرے نام پہ وقف کروں گی. اتنی محبت کرنے والی ماں جب بچے کو دین کے لیے چھوڑتی تو 16 سال بعد وہ پلٹتا ہے. اور ہمارا حال کہ جب تک روز فون نہ کر لیں، جب تک ہم روز بات نہ کر لیں، جب تک روز بچوں کو دیکھ نہ لیں اور کئی کئی بار نہ دیکھ لیں، ہمیں چین نہیں آتا. وہ کہتے ہیں محبت ہے نا اس لیے سب کرتے ہیں. ان قربانیوں کے مقابلے ہماری کیا قربانی؟ ہم کیا وقف کر سکتے ہیں؟ کیا دے سکتے ہیں؟ اپنا وقت یا مال یا اولاد، کیا دینے کو ہے؟ اور خریدار کس چیز کے ہیں؟ تو اسی لیے وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، آخری زمانے میں بھی ہوں گے مگر بہت خال خال، کہیں کہیں دور دور کہیں کوئی مثالیں نظر آ جائیں گی. تو پھر ایسے مقربین کم رہ جائیں گے، آخری حصے میں سے کم نکلیں گے، کیونکہ ایک نسلی اور روایتی اور رسمی ایمان رہ گیا نا. ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم نے خود تو نہیں پایا. اصل ایمان اور دین وہ ہوتا ہے جو شعور سے پاتا ہے انسان، اپنی سمجھ سے، جو قربانی کر کے حاصل کرتا ہے، جو تکلیف اٹھا کے حاصل کرتا ہے، جو کچھ دے کے حاصل کرتا ہے. وہی چیز ویلیوبل ہوتی ہے جو کچھ دے کے لی جاتی ہے. وہ چیز جو مفت مل جائے تو اس کے لیے دل بے رحم ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ 3 گروہوں کا ذکر کیا اور اس میں تفصیل کیا تھی؟ مجمل تھی. میمنہ کا ذکر، پھر مشمہ کا، پھر اس کے بعد سابقون کا. لیکن تفصیل جب آئی تو پھر مرتبے کے اعتبار سے جو بلند تھے ان کا ذکر پہلے ہے، اور ان کو جو انعامات ملیں گے اب آگے اس کی تفصیل ہے. اس سے پہلے ہم سب کو پتہ ہی دنیا عارضی اور تھوڑے دن کے لیے، لیکن جب دنیا کی بات آتی ہے تو ہم کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ کس مقام پہ؟ کوئی مرتبہ ہو، مقام ہو، کوئی گریڈز ہو، کوئی آنر ہو، کوئی دنیاوی مال و دولت ہو، کسی بھی مقابلے میں جو دنیا کا، کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ سب سے اوپر، سب سے آگے، ہائیسٹ گریڈ میں، اونچے ترین مقام پر. اس کے لیے کچھ بھی لگانا پڑے لگانے کو تیار ہے. اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی. اس کے بلند ترین مقام کو پانے کے لیے کیا خرچ کرنا چاہتے ہیں، کیا کوشش کرنا چاہتے ہیں؟ ہم سب اپنا اپنا حساب کریں. چلیے آگے چلتے ہیں. علی سرر موضونۃ، سرر موضونہ، یہ اب سابقون السابقون کا انجام اور ان کی رہائش گاہیں اور ان کو ملنے والی جو نعیم ہے اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے. سرور جو ہے یہ سریر کی جمع ہے، اور سریر کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سرور سے بیٹھا جائے، وہ سرور سے ہے، یعنی جہاں آپ آرام سے، سکون سے، خوشی سے، راحت سے بیٹھیں.
یہ بیٹھنے کے لیے بھی ہوتی ہے اور سونے کے لیے بھی ہوتی ہے. بیڈ کم صوفہ. علی سرر موضونۃ، اور موضونہ جو ہے یہ وضعنہ سے ہے، واو ضاد نون. وضعنہ بیسیکلی کہتے ہیں زرہ بانی کو، زرہ بنانا. کس نے بنائی تھی سب سے پہلے؟ داؤد علیہ السلام نے. کیا کہا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے؟ قدر فی السرد، یعنی حلقوں کو اندازے پر رکھنا، بہترین طریقے سے بنانا. تو اس طرح وہ جو بنائی ہوتی ہے نا، جیسے آپ نیٹ بنتے ہیں، یا آپ نے کبھی کریشے سے کچھ بنایا ہو یا نٹنگ کی ہو، تو نٹنگ کرنا یا نیٹ بنانا یا بنائی کرنا، یا آپ نے اگر پاکستان میں اور دیہاتوں میں خاص طور پر چارپائیاں دیکھی ہوں جن کو باقاعدہ بنا جاتا ہے، تو زرہ بھی اسی طرح بنی جاتی ہے ایک طرح سے. اسی طرح چارپائیاں بھی بنی جاتی، اور وہ صحت کے اعتبار سے دیگر بیڈز کی نسبت کہیں زیادہ بہتر ہوتی کہ جو باقاعدہ بنی ہوئی چیز ہوتی. تو وہ جو بیڈز ہوں گے اہل جنت کے، یہ صوفاز جو ہوں گے، وہ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، لوہے کے نہیں ہوں گے. ان کے جو کیا بولتے ہیں جس پہ میٹرس رکھتے ہیں نیچے، اسپرنگ یا جو، تو وہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے، اور پھر اس کے اندر ہیرے موتیوں کے جڑاؤ بھی ہوں گے. یعنی موضونہ ایسی بنائی کو کہتے ہیں کہ جس کے بیچ بیچ میں ستارے اور موتی اور وہ جو چمکدار چیزیں وہ بھی لگائی جائیں. یعنی انتہائی خوبصورت بنائی ہوگی ان کی. علی سرر موضونۃ، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر، سریروں پر خوشی سے بیٹھے ہوں گے. اور پھر موضون میں مضبوطی کے ساتھ بننا بھی آتا ہے. متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اہل جنت جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہ تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں، کشن لے کے بیٹھتے ہیں. زیادہ راحت کی طرف اشارہ ہے، زیادہ آرام کی طرف، کیونکہ بیٹھ کے بھی بندہ سکون پاتا ہے، لیکن جیسے کوئی لمبے سفر سے آئے تو خاص طور پر اس کو تکیہ پیش کرتے. اس لیے گاؤں تکیہ وغیرہ آپ نے دیکھو گھروں میں عام طور پر مہمانوں کے لیے رکھے جاتے ہیں، کشنز ان کو خاص طور پر پیش کیے جاتے ہیں. تو متکئین، اتکا سے تکیہ لگانا. متکئین علیہا، ان سریروں پر وہ تکیہ لگا کے بیٹھیں گے یا لیٹیں گے تو بھی تکیہ لے لیں گے. متقابلین، ایک دوسرے کو سامنے سے دیکھیں گے، آمنے سامنے. متقابل، قاف بے لام سے، قبلہ اسی سے. متقابل کہتے ہیں ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھنا. اب یہ جو آمنے سامنے دیکھنا ہے یہ بھی ایک بڑا معنی خیز ایکسپریشن ہے، کیونکہ اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور لوگ آپ سے منہ موڑ کے بیٹھے ہوں یا بیک کر کے، تو وہ بیٹھنا کیا ہے؟ ناراضگی کا بیٹھنا. اہل جنت کے دل اتنے صاف ہوں گے، اتنے با ادب لوگ ہوں گے، اتنے مینر فل ہوں گے کہ بیٹھنے کا بھی ان کو بہترین طریقہ آتا ہوگا کہ بیٹھتے کہاں اور کیسے بیٹھتے ہیں. ہم نے تو اب تک یہ نہیں سیکھا کہ کسی مجلس میں بیٹھتے کیسے ہیں. اور تو اور کلاس میں بھی بیٹھتے ہوئے بعض اوقات ہم یہ دھیان نہیں کرتے کہ سامنے دیکھنا ہے، یہ سامنے منہ کرنا ہے یا کسی اور طرف، جدھر دل چاہے کر لیتے ہیں، اپنی مرضی ہے نا. تو وہاں پر اہل جنت فیس ٹو فیس بیٹھیں گے، کیونکہ ان کے دل ایک دوسرے سے خوش ہوں گے. ان کے دلوں میں کوئی حسد، بغض اور کسی قسم کی ایک دوسرے کے لیے نفرت اور بیڈ فیلنگ نہیں ہوگی. تقابل کے مقابلے میں تدابر آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس چیز سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، یعنی ایک دوسرے سے منہ نہیں موڑو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ، کسی مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں، أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ، کہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے، فوق 3 ایام، 3 دن سے زیادہ. 3 دن سے زیادہ ناراضگی کی ویسے ہی اجازت نہیں. تو ایک ہوتا ہے تدابر بدنی اور ایک ہوتا ہے تدابر قلبی. تدابر یعنی پیٹ پھیرنا، منہ موڑنا. تدابر بدنی کیا ہوتا ہے
کہ آپ جسم کے ساتھ فزیکلی کسی سے پشت پھیر کے بیٹھیں، اور بعض اوقات مجبوراً آپ کو دیکھنا تو سامنے ہوتا ہے لیکن تدابر قلبی کا شکار ہوتے ہیں. تدابر قلبی کیا ہوتا ہے؟ ویسے سامنے بیٹھے لیکن دل مڑا ہوا ہے، دل میں کچھ ہے، منہ موڑا ہوا ہے، دیکھ کے بھی سامنے نہیں دیکھتے، تو یہ ہوتا ہے تدابر قلبی. اس سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ اہل جنت میں جانے سے پہلے ان کے دل دھو دیے جائیں گے، صاف کر دیے جائیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. وہاں بھی متقابلین کا لفظ آتا ہے. سورۃ صافات میں آتا ہے اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین. ایک دوسرے کے سامنے آ کے بیٹھیں گے. سورۃ کہف میں آتا ہے متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا. سورۃ یاسین میں آتا ہے ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. دنیا میں آپ دیکھیں بعضوں کا شوہر بیوی ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن دونوں کے درمیان کیا ہے؟ تقابل نہیں، تدابر، ایک دوسرے سے منہ موڑے ہوئے. تو یہ جو جنت کی خوشی ہے یہ محض کھانے پینے کی خوشی نہیں، صرف سونے کے پلنگ اور سونے کی مسندیں ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دلوں کی خوشیاں بھی ہیں. دنیا میں اگر انسان کو بہترین گھر مل جائے، بہترین فرنیچر مل جائے، لیکن دل ہی خوش نہیں، جو اس جگہ رہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے دل مڑے ہوئے ہیں، پھرے ہوئے ہیں، بنتی ہی نہیں، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں. کیا فائدہ ہے ایسی دنیا کا؟ کیا فائدہ ایسی دولت کا؟ کیا فائدہ ہے ایسے گھروں کا؟ تو جنت میں ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر جنت والوں کا آپس میں پیار محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک ہے. اب وہاں پر وہ تو تکیے لگا کے مزے سے بیٹھے ہیں، آرام کر رہے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور خدمت کے لیے گھوم پھر رہے ہیں ولدان مخلدون. دوسری جگہ پر غلمان آتا ہے، یہاں ولدان آتا ہے. ولدان ولد یا ولید کی جمع ہے، اور مخلدون مخلد کی جمع ہے، خلد سے. ہمیشہ بچے رہنے والے، ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے، اور وہ چکر لگاتے رہیں گے، گھومتے پھرتے رہیں گے، ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہیں گے. سورۃ طور میں آتا نا یطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون. اتنے صاف ستھرے نیٹ کہ گویا موتی ہیں جو چھپا کے رکھے ہوئے تھے اور اب یکا یک نکل آئے ہیں اور جنت چمک رہی ہوگی. اور پھر ہر طرف وہ یوں گھوم رہے ہوں گے، دور سے ایسا خوبصورت منظر نظر آئے گا. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. جب تم ان کو دیکھو تو ایسے ہوں گے جیسے موتی بکھر گئے ہوں. موتیوں کی لڑی ٹوٹ کے کبھی زمین پہ گرے تو ایسے اچھل اچھل کر وہ سارے پھیل جاتے ہیں نا، تو وہ بھی ایک عجیب منظر ہوتا ہے، ایک خوبصورت لک ہوتی ہے اس کی. تو اہل جنت کی خدمت کے لیے جو لڑکے گھوم پھر رہے ہوں گے وہ دیکھنے میں بھی انتہائی خوش منظر ہوں گے. اور دنیا میں بڑے سے بڑا ڈرائنگ روم کسی کا کتنا ہوگا؟ کتنا ہوگا زیادہ سے زیادہ بڑا؟ میکسیمم آپ نے کتنا بڑا دیکھا ہوگا؟ کسی محل میں بھی آپ جائیں تو زیادہ سے زیادہ کتنا بڑا. لیکن اہل جنت کا وہ بیٹھنے کا مقام کیسا ہوگا؟ مسند احمد کی روایت میں ہے ادنا اہل الجنت منزلتا من ينظر فی ملکہ الفی آمن. ادنا اہل الجنت، جنت میں رہنے والوں میں سب سے ادنا درجے کی جنت جس کی ہوگی، اس کا گھر، اس کی منزل، اس کا ڈرائنگ روم کتنا ہوگا؟ جسے وہ 2000 سال کے فاصلے سے دیکھ سکے، اتنا بڑا. اب دنیا میں اگر آپ بڑا ڈرائنگ روم والا گھر لے لیں تو ایک اور آفت آتی ہے، اس کو اب اتنا فرنیچر کہاں سے بھریں، ایک کے اوپر ایک مصیبت. اس کی ہیٹنگ کہاں سے کریں، کولنگ کہاں سے کریں، کیسے کیسے مسائل، پھر اس کی صفائی کہاں سے کریں. اگر کوئی شوق پورا کرنے کو بڑا لے ہی بیٹھے تو وہ بالے جان. لیکن وہاں کیا ہے؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون، صرف راحتیں ہی راحتیں، آرام ہی آرام. سورۃ غاشیہ میں بھی آتا نا فیہا سرر مرفوعہ باکواب واباریق. یہ جو ولدان ہے وہ کیا کریں گے؟ ساغر لے کے گھوم رہے ہوں گے.
اکواب جو ہے کوب کی جمع ہے، جیسے کپ ہوتا ہے نا ایسے کوب، وہ پیالہ جس کی ڈنڈی نہ ہو، یعنی ہینڈل کے بغیر. اور آپ نے اکثر دیکھا کہ وہ جو چائے کی پیالیوں کے جو کنڈے ہوتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ پھنسا ہوا ہوتا ہے، جتنی مرضی صفائی کریں، لیکن دنیا کی کسی چیز سے نہیں مثال دے سکتے کہ کیا خوبصورتی ہوگی اس کی. بہرحال ان کے اس طرح کے ہینڈل نہیں ہوں گے. وہ اباریق، اور اباریق ہوں گے. اباریق ابریق کی جمع ہے. ابریق کہتے ہیں آفتابے کو. جیسے ٹی پاٹ ہوتا ہے نا، تو اس کا ایک طرف ہینڈل ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کا سپاؤٹ ہوتا ہے. ابریق وہ جگ یا کنٹینر یا لوٹے کی طرح کہ جس کا پیچھے ہینڈل بھی ہو اور آگے سے سپاؤٹ بھی ہو، جیسے سراہی ہوتی ہے. تو یہ جو ابریق ہوتے ہیں عربوں کے ہاں، جیسے وہ جس میں قہوہ پیتے ہیں نا، تو اس کا جو ہینڈل اور اس خاص قسم کی وہ ابریق ہوتی بیسیکلی. تو کوب جو ہے اس کا ہینڈل نہیں ہے، لیکن ابریق کا ہینڈل بھی ہے، آگے بھی ہے. اور اگر کوب کے اوپر ہینڈل لگا تو اس کو پھر کوز کہتے ہیں، اور اسی سے کوزا نکلا ہے اردو میں. کوزا کس کو کہتے ہیں؟ لوٹے کو کہتے ہیں. تو بہرحال یہ تھوڑا سا لفظی فرق ہے. شاید اسی سے عربوں کے یہاں جو کاوے کی پیالیاں ہوتی ہیں نا، اس کا ہینڈل نہیں ہوتا، دستی نہیں ہوتی اس کی، ابریق کی ہوتی ہے. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور پیالے ہوں گے جو بہتی شراب سے بھرے ہوئے ہوں گے، چشمہ جاری سے. معین معن سے، معن کہتے پانی کا بہنا، جاری ہونا. لا يصدعون عنها، لا يصدعون، نہ ان کو درد سر ہوگا، نہ سر چکرائیں گے. یصدعون کا لفظ صدع سے ہے، صاد دال عین کہتے ہیں پھاڑنے کو، ٹکڑے کرنے کو. سر درد بھی ایسا لگتا ہے نا بازو کے جیسے سر پھٹ رہا ہو، ہم عام طور پہ کہتے بھی یہی. لا یصدعون عنہا، اس شراب کو پی کر ان کے سر میں نہ درد ہوگا، نہ عقل میں فطور آئے گا. ولا ینزفون، اور نہ ہی وہ بے ہوش ہوں گے، مست ہوں گے، خبتی ہوں گے، ان کی عقل نہیں ماری جائے گی. انزاف کا لفظ جو ہے نا، یہ نزف سے ہے. نزف کہتے ہیں کنویں کا سارا پانی کھینچ لینا. اور پھر یہ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے کہ ایسے فطور کے لیے جو بے ہوشی کی بنا پر ہو. بے ہوشی میں انسان کیا کرتا ہے؟ بڑبڑاتا ہے، ہذیان بکتا ہے، بعض اوقات فضول باتیں کرتا ہے. نشے کی حالت میں انسان اپنے سینسز میں نہیں ہوتا، عقل ماری جاتی ہے انسان کی. اور عقل جو ہے وہ انسان کا اصل سرمایہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی دور جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ مجھے اس لیے نفرت ہے کہ یہ انسان کی عقل کو مار دیتی ہے. اور وہ میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ انہوں نے ایک دفعہ کسی شراب میں مدہوش شخص کو دیکھا تھا جو اپنی غلاظت کھانا چاہتا تھا اور کھا نہیں پاتا تھا، اور اس میں لتھڑا پڑا تھا. تو عقل کا جانا انسان کو دنیا میں بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے اور آخرت میں بھی. تو وہاں جو شراب ان کو پینے کو ملے گی، اس سے نہ تو سر درد ہوگا، نہ سر چکرائے گا، اور نشے اور خمار کی وجہ سے نہ ہی وہ بے ہوش اور مست ہوں گے کہ بہکی بہکی باتیں کریں، بلکہ اس کے برعکس بہت ہی بہترین طریقے سے انجوائے کریں گے. وفاکہۃ، اور پھل، مما یتخیرون، اس میں سے جو وہ انتخاب کریں گے اپنی چوائس پر. یہ تخیرون کا لفظ تخیر سے ہے، اور تخیر جو ہے وہ خیر سے ہے. اسی سے لفظ اختیار ہے، یعنی پک اینڈ چوز کرنا. بہت سی چیزوں میں سے کسی ایک کو اچھا ہونے کی بنیاد پر اختیار کرنا، یعنی اس کا رنگ، ذائقہ، خوشبو، مزہ، ان کی جو لک ہے، اس میں سے جو چاہیں گے. اور آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ انسان جب فروٹ اٹھاتا، چاہے اپنے گھر کی اپنے ہی پلیٹ سے اٹھائے، تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے اچھا سب سے پہلے اٹھاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ اچھا پھر یہ بھی، پھر آخر ختم بھی کر دیتے ہیں اس کو، لیکن آغاز خراب سے نہیں کرتے. تو شاید وہ انسان کی جو ایک نفسیات ہے نا، اس کے مطابق کہا گیا وفاکہۃ مما یتخیرون، جو اس میں سے چاہیں گے چن لیں گے، جو ان کو پسند ہوگا. اور عام طور پہ جب پھل وغیرہ خریدتے بھی ہیں نا، تو ضرور اٹھا کے دیکھتے ہیں آگے پیچھے سے بہترین کی طرف نظر جاتی ہے. وفاکہۃ مما یتخیرون. ولحم طیر، اور پرندوں کا گوشت، کیونکہ سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ہضم میں بھی ہلکا. آپ دیکھو گا پرندوں کا مرغی، چکن کے بعد پھر مٹن اور پھر بیف، اور وہ جتنا بڑا جانور ہوگا اتنا ہی اس کا گوشت جو ہے ہارڈ ہوگا. ولحم طیر،
مما یشتہون، اور اس میں بھی چوائس ہے، جو ان کا دل چاہے گا، ورائٹی ہے. وحور عین، اور حور عین نہایت سفید اور بڑی آنکھوں والی، کیونکہ آنکھیں چہرے کا حسن ہوتی، اس لیے خاص طور پر آنکھوں کی بات کی گئی. اور جہاں بھی حور کا ذکر آتا ہے وہاں ان کی آنکھوں کا ذکر ضرور آتا ہے. کامثال اللؤلؤ المکنون، انٹچڈ، کا مانند، امثال مثالیں، لؤلؤ موتی کی، المکنون چھپا کے رکھے ہوئے، کیونکہ جو ایکسپوزڈ موتی ہوتے ہیں ان پہ غبار، دھوپ، لوگوں کے ہاتھ اور ان کو چھو چھو کے ان کے اوپر سے سارے ان کی رونق اور ان کی جو خوبصورتی وہ ختم ہو جاتی ہے، سک ہو جاتی ہے، حسن سک ہو جاتا ہے. تو کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی ہوں جن کی چمک اور آب و تاب اور ان کا حسن برقرار ہو. یہ کیا ہے؟ جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ہے، جزا ہے جو وہ عمل کرتے تھے. جنت عوض نہیں ہے، انسان کے اعمال کا عوض نہیں ہے، معاوضہ نہیں ہے، خرید نہیں سکتے آپ اس کو کسی بھی قیمت پہ. یہاں با جو ہے سببیہ ہے، یعنی اچھے عمل کرو گے تو ان اعمال کے سبب جنت میں داخل ہو، کیونکہ وہ صاف حدیث میں آتا ہے نا، لن يدخل الجنت احد بعملہ، جنت میں کوئی بھی اپنے عمل کے ساتھ نہیں داخل ہو سکتا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، لا يسمعون، نہ وہ سنیں گے، فیہا اس میں، کس میں؟ اس جنت میں. کیا؟ لغو، لغو نہیں سنیں گے. اور لغو کیا ہوتا ہے؟ بےہودہ باتیں، بیکار باتیں، بے فائدہ باتیں، جھوٹ، غیبت، طنز، تمسخر، تان، تشنیع، بیکار کی باتیں. یعنی جنت بد زبان اور بدتمیز لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں، کیونکہ بدتمیز لوگوں کے بیچ میں، بد زبان لوگوں کے بیچ میں ساری نعمتیں اور ہر نعمت کا مزہ بد مزہ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. آپ کے پاس سب کچھ ہو لیکن جن لوگوں میں آپ رہتے ہیں ان کی زبان اچھی نہ ہو، ساری نعمتیں بیکار ہو جاتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اینڈ پہ کیا کہا کہ یہ سب سے بہترین نعمت ہوگی کہ جو اہل جنت ہوں گے ان کا جو انداز گفتگو ہے وہ دل لبھانے والا ہوگا، دل خوش کرنے والا ہوگا. کوئی کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہ دے گا، اذیت نہ دے گا، کوئی کسی کے اوپر بےہودہ مذاق نہیں کرے گا، کوئی کسی کو تانے نہیں دے گا، کوئی کسی کو اپنی زبان سے زخم نہیں لگائے گا. وہاں پر امن ہی امن ہوگا، نہ لغو بات ہوگی ولا تأثیما، نہ گناہ کی بات ہوگی، یعنی جھوٹ اور چغلی اور دھوکہ دہی اور فضول کی باتیں، یعنی کوئی اول فول نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی کوئی بات کرے گا اچھی ہی بات کرے گا. الا قیلا سلاما سلاما، سلام ہی سلام، سلامتی سلامتی، امن ہی امن. سورۃ ابراہیم میں آتا تحیتہم فیہا سلام، ان کی جو گریٹنگز ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ سلام، ہر طرف سے سلام کی آوازیں آ رہی ہوں گی. اور دوسرا سلام کیا ہے؟ یعنی قول سلیم، سلامتی والی باتیں، عیب سے پاک باتیں، دل خوش کرنے والی باتیں. کوئی کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالے گا، کوئی کسی پہ الزام تراشی نہیں کرے گا، کوئی کسی کو بے وجہ پریشان نہیں کرے گا. اب دیکھیں بعض اوقات انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے ایک انجانا سا خوف ہوتا ہے. کس بات کا؟ بے عزتی کا. پتہ نہیں کون کس وقت کیا کہہ دے، کس کے منہ سے کیا سن لے انسان. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ہر لحاظ سے مطمئن ہو، ایک غلط جملہ کسی کا، ایک بری بات کسی کی آپ کی راتوں کی نیند اڑا کے رکھ دیتی ہے، یا نہیں؟ سارا سکون برباد کر دیتی. ایک فضول بات، ایک بیکار بات. لیکن جنت میں کوئی فضول اور بیکار باتیں نہیں سنے گا، نہ ہی جھوٹی اور گناہ والی باتیں. تأثیم کا لفظ جو اسم سے ہے، الا قیلا سلاما سلاما. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آواز، لہجہ، انداز، یہ سب کاؤنٹ کرتا ہے. کیونکہ سلامتی کے لیے بعض اوقات ایک سچی بات ہوتی ہے مگر اتنے کرخت لہجے میں کہ بندے کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات بہت خوبصورت بات ہوتی ہے
مگر تعصیم پر مبنی ہوتی. لا یسمعون فیہا لغوا، نہ کوئی لغو سنیں گے، ولا تأثیما. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا لا تسمعوا فیہا لاغیہ. ایک اور جگہ پر آتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. ہے نا، کثرت سے سلام کرنے والے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ مومن نہ ہو، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں نہ بتاؤں تم کو وہ چیز کہ اس کے اختیار کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ سلام. افشوا السلام بینکم، سلام کی کثرت. سلام کی کثرت جو ہے وہ دلوں کے میل اور بغض دھوتی ہے. مصافحہ جو ہے اس غل کو اور دور کر دیتا ہے، یعنی ہاتھ ملانا، اس سے غل دور ہوتا ہے، یعنی دلوں کے اندر چھپی ہوئی جو نفرتیں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہوتی ہیں. جب نفرتیں ختم ہوتی ہیں، انسان ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کرتا ہے، تو غیبت، چغلی، جھوٹ ان چیزوں سے بچ جاتا ہے. جب نفرت نہیں ہوگی تو آپ غیبت کیوں کریں گے؟ کسی کا مذاق کیوں اڑائیں گے؟ کسی کے ساتھ برا کیوں کریں؟ کتنے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے جب انسان کا دل دوسرے کے لیے اچھا ہوتا ہے. کیونکہ جب دل اچھا ہوتا ہے نا تو کوئی غلط کام بھی کر جائے آپ اس کو بھی اچھا کہتے ہیں، وہ بھی چیز آپ کو اچھی، کیونکہ جس سے آپ کو محبت ہے اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، چاہے الٹی ہو یا سیدھی ہو. اور اگر نفرت ہو تو سیدھا بھی برا لگتا ہے، سیدھا بھی الٹا لگے گا. تو اس لیے سلام کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جس گھر کے افراد ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کریں، جہاں اکٹھے رہنے والے لوگ آپس میں خوب سلام کریں، ایک دوسرے کو پہچانیں، ایک دوسرے کا تعارف حاصل کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق رکھیں، تو دنیا بھی جنت ہو جاتی. دنیا میں انسان دوسروں کی تکلیفوں سے اور اذیتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور دائیں ہاتھ والے. پیچھے میمنہ کا لفظ آیا تھا تو اس میں یہ روٹ گزر چکا یمن کا. وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، دائیں ہاتھ والے جو رب العزت کے دائیں ہاتھ ہوں گے، دائیں جانب ہوں گے. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، بہشت میں دائیں طرف سے لے جائے جائیں گے، جن کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری. ما اصحاب الیمین، کیا ہیں وہ اصحاب الیمین؟ کون ہیں وہ اصحاب الیمین؟ یعنی ما تعجب کے لیے، یہاں یعنی کہ پتہ نہیں تو اب پوچھا جا رہا ہے، سوال کے لیے نہیں ہے یہ. فی صدر مخضود، اب ان کی جنت کا نقشہ کھینچا جائے گا کہ وہ کس جنت میں ہوں گے. وہ جس جنت میں ہوں گے اس میں بیری کے درخت ہوں گے جن پہ کانٹے نہیں ہوں گے. اصل میں ہمارے ہاں بیری کا درخت جو ہے وہ عام طور پر کوئی بہت اچھے درختوں میں شمار نہیں ہوتا، کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن بیری یہ دنیا والی بیری نہیں ہوگی، وہ سدرۃ المنتہا سے بیری کو عظمت دیں. فی صدر مخضود، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھا یہ جنت جس میں بیری کے درخت ہیں، یہ تو کوئی بہت خوبصورت نہیں لگ رہی، تو اپنے تخیل کو بدل دیں سدرۃ المنتہا کو سوچ کے. مخضود بے خار، خا ضاد دال، خزادہ کہتے ہیں کسی خاردار درخت کے کانٹے توڑ کے اسے بے خار کر دینا، کانٹے صاف کر دینا. تو بیری کے درخت میں جتنے کم کانٹے ہوتے ہیں نا اتنا پھل اچھا ہوتا ہے، جتنے زیادہ کانٹوں والی بیری ہوگی اتنا اس کا پھل خراب ہوگا. وَسِدْرٍ مِّن شَيْءٍ قَلِيلٍ، وہ جو قوم سبا کے ساتھ ہوا تھا. تو یہاں تو کانٹے ہیں ہی کوئی نہیں، صدر مخضود ہیں، سب کانٹے اترے ہوئے، یعنی بہت عمدہ قسم کے درخت ہوں گے. وَطَلْحٍ مَنضُودٍ، طلح کہتے ہیں کیلے کے درخت کو، اور کیلے کے درخت منضود جن پہ پھل تہ بتہ ہوگا، پھلوں سے لدے ہوئے. کیلے کا درخت بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور اگر وہ پھلوں سے بھرا ہوا ہو اور جو وہ لگ کے لٹکتا ہے وہ بہت ہی حسین منظر دیتا ہے. اور منضود کا مطلب تہ بتہ، ایک کے اوپر ایک. وَظِلٍّ مَمْدُود، اور لمبے سائے، طویل سائے، جیسے سورۃ النساء میں آتا نا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ہم ان کو لمبے سایوں تلے داخل کریں گے. تو ظل سائبان کو بھی کہتے ہیں، سائے کو بھی، پرچھائیں کو، درخت وغیرہ کا سایہ. اور ممدود مد سے ہے، لمبا کیا، یعنی کبھی زائل نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک اتنا بڑا درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، جس کے سائے میں اگر سوار 100 برس تک چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو.
تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، بخاری کی روایت، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ۔ اور یہ بھی آتا ہے بعض روایات میں کہ جنت میں اصل چیز سایہ ہوگا، یعنی روشنی ہوگی لیکن سایہ ہوگا، سورج ستائے گا نہیں، کیونکہ سورج کی چمک جو ہوتی ہے وہ نقصان دیتی ہے اور انکمفرٹیبل فیلنگ دیتی ہے، لہذا ظل ممدود کی بات ہے۔ وَمَاءٍ مَّسْکُوبٍ، اور پانی بہتا، فِیہِمَا عَیْنَانِ تَجْرِیَانِ، ان دونوں جنتوں میں چشمے ہیں جو بہہ رہے ہوں گے۔ اور مسکوب کا لفظ جو ہے نا سکبا سے ہے، اور سکبا کہتے ہیں بڑی بڑی بوندوں کے ساتھ مسلسل بارش کا ہونا، آبشار کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اوپر سے نیچے خوب خوب آنا پانی کا۔ آپ اچھی طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں نیاگرا سے۔ وَمَاءٍ مَّسْکُوبٍ، اس کا حسن ہی کچھ اور ہوتا ہے، یعنی آپ رہ نہیں سکتے اس کو اپریشیٹ کیے بغیر، دل چاہتا ہے کود پڑنے جا کے اس میں۔ وَمَاءٍ مَّسْکُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور پھل بہت سارے، بہت سے پھل، طرح طرح کے پھل، لا مقطوعات ولا ممنوع، نہ ختم ہونے والے اور نہ منع کیے جانے والے، یعنی کبھی ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک موسم پہ آتے ہیں پھل، پھر درخت گنجے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اگلی دفعہ کا، لیکن وہاں سلسلہ منقطع نہ ہوگا، لا مقطوع ولا ممنوع۔ اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات پکے ہوئے پھلوں کا باغ ہوتا ہے، لیکن اس کی اتنی بڑی بڑی چار دیواری ہوتی ہے، اور پھر اس کے آگے گیٹ بھی لگا ہوتا ہے، اور پھر پہرا بھی ہوتا ہے، اور اگر آپ کسی بھی طرح پھل توڑ لیں تو اتنی گلٹ ہوتی ہے کہ آپ کھا بھی نہیں سکتے۔ یہ سب ممنوع ہے، بڑا بڑا نو انٹری کا سائن لگا ہوا ہوگا، کراس کا، اندر نہیں آ سکتے، یہاں کا پھل کھانا منع ہے۔ لیکن جنت کے پھل لا ممنوع، کوئی نہیں روکے گا، کوئی وہاں باغبان ایسا نہیں بیٹھا ہوگا جو اندر آنے سے منع کرے، بلکہ اس کے برعکس قطوفہا دھانیہ، پھل نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے، ہاتھوں کی ریچھ میں ہوں گے۔ دنیا میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، پھلوں کو کوئی بیماری لگ جاتی، کیڑا لگ جاتا، یا کوئی ایسے اس پہ پیسٹیسائڈز ہوتے ہیں کہ منع کر دیتے ہیں، تو وہ بھی ممنوع ہو جاتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ پھلوں کا ریچھ میں ہونا، اور وہ جو جنتین کی بات ہوئی تھی کہ تازہ پھل ہوں گے، تو کبھی آپ چیری پکنگ کے لیے یا اسٹرابری پکنگ کے لیے گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مزہ اپنے ہاتھ سے توڑ کے فریش فروٹ کے کھانے میں آتا ہے وہ بازار سے خرید کے نہیں آتا۔ اور پھر مقطوعہ بھی نہ ہو اور ممنوعہ بھی نہیں، یہاں تو کیا سیزن ختم ہو گیا، او ہو اس سال تو یاد ہی نہیں رہ جانا، سیزن ہی ختم ہو۔ اور پھر ممنوعہ کہ اتنے ٹائم کے لیے جا سکتے، یہ نہیں سارا دن وہاں بیٹھے رہے، آپ کو وہاں سے واپس بھی آنا ہے، اور جب تک آپ ٹکٹ نہ لیں تو اندر نہیں جا سکتے، ممنوع۔ لیکن یہاں پر لا مقطوعات ولا ممنوع، کیونکہ اس میں جو عزت اور شرف اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو دیں گے وہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ وفرش مرفوعہ، فرش کا لفظ جو ہے یہ فراش سے، فراش کہتے ہیں بستر کو، مرفوعہ بلند، جیسے سرر مرفوعات آگے آئے گا سورۃ الغاشیہ میں، لیکن مرفوعہ کا مطلب بلند، اونچے، یعنی اونچے بیڈ ہوں گے۔ لیکن عربوں کے ہاں بیوی کے لیے لفظ لباس بھی آتا ہے، فراش بھی آتا ہے، وائف کے لیے، جیسے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو یہ کیا ہے، ایک طرح سے استعارہ، یعنی بعض اوقات کسی کو اس کے نام سے یا اس کی ذات سے پکارنے کی بجائے کوئی اس کے وصف کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ اور مرفوعہ کا کیا مطلب ہے یہاں، عالیہ، یعنی بلند مرتبہ، ان کا جو درجہ اور رتبہ اور مرتبہ ہوگا وہ بہت بلند ہوگا، ٹھیک ہے۔ وفرش مرفوعہ، اور اگر اس کو سرر کے معنی میں لیا جائے تو بھی لے سکتے ہیں، جیسے پیچھے ان کے لیے سرر موضونہ تھا، تو یہاں کیا فرش مرفوعہ، موضونہ نہیں ہے۔ انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو پیدا کرنا، یعنی بطور خاص۔ تو یہ ہنہ کی ضمیر پھر فرش کی طرف جائے گی اگر اس سے مراد بیوی لی جائے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کریں گے۔ انا انشأناہن انشاء، اور انشاء کہتے ہیں کسی چیز کو نئے سرے سے عمدہ طریقے سے بنانا، یعنی اس میں جدت بھی ہو اور اس میں انوویشن بھی ہو۔
تو ہم ان کی بیویوں کو خاص طور پر نئے سرے سے بنائیں گے. وہاں حور العین کی بات ہے، اور یہاں کیونکہ دنیا میں عورت بوڑھی بھی ہو جاتی ہے یا خوبصورت نہیں ہوتی، تو وہاں اہل جنت کی جو بیویاں دنیا والی ہوں گی ان کو اللہ تعالیٰ ایک نیا حسن، ایک نیا روپ رنگ اور ایک نئی جوانی دے دیں گے. اور سب جنتیوں کی عمر 33 ایئرز ہوگی. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، تو بنائیں گے ہم ان کو ابکار یعنی کنواریاں. بکر کی جمع ہے. بکر کا لفظ جو ہے نا لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے آتا ہے. کنواری. عرباً اترابا، عرب عروب کی جمع، عین را با عروب. اس کا معنی ہوتا ہے محبوب، یعنی جو اپنے شوہروں کی بہت محبوب ہوں گی، فیورٹ، اور وہ بھی اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی. عروب خاص طور پر اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہو اور اس کا اظہار بھی کرتی ہو، کیونکہ عربا سے ہے نا. عربا کس کو کہتے ہیں؟ عربی. واضح کرنا، بتانا، بولنا، ظاہر کرنا. اسی طرح ایسی عورت کے لیے بھی آتا ہے عروب کا لفظ کہ جو بہت ہنسنے ہنسانے والی ہو، خوش ذوق ہو، جیسے طرح دار یا خوش اتوار نہیں ہوتا، اور اپنی سمجھ اور فراست کی بنا پر مزاج شناس ہو، خاموش زبان سمجھتی ہو. عربن اترابن. اتراب جو ہے یہ تراب سے ہے. تراب کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کو. تو اتراب ترب کی جمع ہے. ہم عمر اور ہم اثر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم عمر، دوست، ساتھی. تو اتراب کہاں سے اگر تراب کہاں سے آگے؟ اصل میں وہ دوست جو بچپن میں مٹی میں ساتھ کھیلے ہو نا، ہم عمر ہونے کی وجہ سے ان کے لیے لفظ آتا ہے. ساتھ کھیلے ہو مٹی میں، جس کہتے ہیں نا ہم جولی یا ہم عمر. تو ان کی بیویاں ان کی ہم عمر ہوں گی، یعنی کمپیٹیبل ہوں گی. ایسی عورتیں جو اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی، یا پھر یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ جنت کی ساری عورتوں کی عمر ایک جیسی ہوگی اور سب ایک دوسرے کی دوست ہوں گی. اصل میں آپ دیکھیے کہ عورتوں میں خاص طور پر مقابلہ کس کا رہتا ہے؟ عمر کا، کہ میں تم سے چھوٹی ہوں. یعنی عورت کو کبھی اپنی عمر بتانا اور ظاہر کرنا پسندیدہ نہیں رہا. یہ بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے خود کو دینے کا. لیکن کمزوریاں ہوتی ہیں نا انسانوں کی، تو یہ بھی ان ویکنیسز میں سے ایک ہے کہ جس میں اپنی عمر کو چھپانا یا عمر کو کم ظاہر کرنا. تو اس لیے سب کی عمر ایک ہی کر دی، قصہ ہی ختم ہو. کوئی کسی پہ فخر نہ کرے اور کوئی کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھے. تو عرباً اترابا. اور پھر یہ ہے کہ اگر شوہروں کے ہم عمر ہوں گی تو اس اعتبار سے بھی یہ کہ ذہنی ہم آہنگی زیادہ ہوتی، انسان عمر میں قریب تر ہو. تو لأصحاب الیمین، اصحاب الیمین کے لیے ثلۃ من الاولین، ایک بڑا گروہ اولین میں سے، وثلۃ من الآخرین، اور ایک بڑا گروہ پچھلوں میں سے. یہاں قلیل من الآخرین نہیں ہے، ثلۃ من الآخرین بھی ہے. متاخرین میں سے بھی جنت کا ذکر آتا ہے، وہ عمومی انداز میں آتا ہے. لیکن یہاں جب نیک لوگوں کے دو گروہ بنائے گئے اور ان میں سے ایک مقربین ہے اور ایک عام مومنین ہے، تو ان کے ٹھکانوں کا فرق بھی الگ الگ کر کے رکھا گیا. اب اگر آپ پہلے درجے کی اس جنت الفردوس کو یا اعلیٰ جنت کو دیکھیں اور دوسری کو، تو بہت بڑا فرق ہے، درجے میں فرق ہے. یہ اتنا فرق سامنے کیوں رکھا گیا کہ یہ دونوں سامنے ہیں، چوز کر لو کیا چاہیے، جو چاہیے اس کی قیمت دے دو. تو شروع میں جو کہا نا کہ یہ سب جھوٹ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور اتنی ڈیٹیلز اس لیے بتائی گئی اور اتنی تاکید کے ساتھ کہ پوری خصوصیات کھل کے اجاگر ہو کے سامنے آ جائیں. اور پھر آپ دیکھیے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرت بھی ہے، کیونکہ ہر ایک حسرت کرے گا، ہر ایک، کہ میں نے کیوں یہ وقت گنوا دیا، کیوں زندگی گنوا دی، کیوں اپنا ٹیلنٹ گنوا دیا، کیوں اپنا مال گنوا دیا، کیوں وقت ضائع کیا، میں اس سے زیادہ کر سکتا تھا. آج تو ہم کہتے ہیں نا انف از انف، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، بہت ہو گیا. نہیں، کل ہر ایک کہے گا کچھ بھی نہیں کیا، گنوا کے آ گئے، زیادہ کرتے. اسی جگہ کے لیے تو کرتے سب کچھ، ہم کرتے رہے اس کے لیے جو چلا گیا،
اور اس کے لیے کچھ نہیں بھیجا جو باقی رہنے والا ہے. دنیا میں اگر آپ کہیں بھی کسی ٹور پہ جائیں, کہیں کچھ دیکھ کر آئیں, مثلا جو عمرے حج پر ہی چلے جائیں, وہ آ کے اتنی باتیں کرتے ہیں کہ جو کبھی نہ گیا اس کا بھی دل کر رہا. وہ کہتے مجھے بھی جانا چاہیے, صرف سن کے. اور پھر آنے والے بھی ہر ایک کو کہتے تم بھی جاؤ تو صحیح, جا کے دیکھو تو. لیکن جنت کے مناظر پڑھ کے, سن کے, دیکھ کے کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا. کیسے؟ وقت ضائع کیے چلے جائیں گے. کب تک خود کو دھوکہ دیں گے؟ کس کو آخر؟ کیوں؟ دنیا میں آپ سے بہتر کسی کے پاس کچھ بھی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو خیال نہ آئے کہ یہ زیادہ اچھا ہے, یہ بہتر ہے, ایسا ہونا چاہیے تھا, مجھے بھی ایسا کر لینا چاہیے تھا, مجھے بھی یہی خریدنا چاہیے تھا. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی چیز آپ خرید لیں, گھر خرید لیں, گاڑی خرید لیں, کپڑا خرید لیں, کچھ تو کیا ہوتا ہے, کسی اور کو دیکھیں تو اچھا تم نے یہ خریدا, مجھے بھی یہ خریدنا چاہیے تھا, چاہے اپنا زیادہ ہی اچھا ہو. اچھا, آپ سب اب قرآنی اور مسنون دعاؤں والی کتاب لے کر آئیے, شروع سے شروع کر لیجئے, اور ہر روز اختتام سبق پر چاہے آہستہ چاہے اونچے لیکن پڑھیے. ایک تو قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے, اور دوسرے یہ ہے کہ ایک اچھی طرح اختتام کرنا چاہیے. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.